بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا تیسرا رکوع ہے 163 سے 171 تک۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد نبیوں کی طرف کی وحی، یعنی خفیہ اشارہ کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے۔ شریعت میں وحی وہ پیغام جس کے ذریعے اللہ اپنے انبیاء کو اپنے احکامات دیتا ہے۔ یہاں نوح کی مثال دی گئی کیونکہ پہلے صاحب شریعت پیغمبر ہے۔ آدم علیہ السلام نبی تھے۔ وحی کا آغاز نوح علیہ السلام سے ہوا۔ اس کے بعد بہت سے انبیاء مثلاً ادریس، ہود، صالح، شعیب اور دیگر انبیاء اور رسول اور کی طرف وحی کی گئی، جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب۔ اسماعیل اور اسحاق ابراہیم کے بیٹے تھے، یعقوب اسحاق کے بیٹے تھے اور ابراہیم کے پوتے تھے۔ اور اس آیت کی لاسٹ میں داؤد کے حوالے سے بات ہے، تو داؤد ان کے والد تھے، یعنی حضرت ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کے، اور ایسی زبور کی یہ تلاوت کیا کرتے تھے کہ پرندے سمٹ کر آپ کی اتنی خوبصورت آواز تھی کہ سمٹ کر اکٹھے ہو کر آپ کی آواز سنا کرتے تھے، سارے جانور بھی اکٹھے ہو جاتے تھے۔ آگے 164 آیات کو لیتے ہیں، تو یہاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں۔ جب لوگوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا، بھلا آپ کیسے نبی ہوں گے، کیونکہ نبی امیوں میں سے کیسے آ گیا، یعنی ان پڑھوں میں سے کیسے آ گیا۔ کچھ کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے، کچھ کا نہیں ہے۔ اللہ نے تمام انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا اور کوئی بستی ایسی نہیں گزری جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ بھیجا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ پوری زمین پر اپنے پیغمبر بھیجے۔ صاحب شریعت پیغمبر تھے جو 300 سے اوپر ہیں۔ مزید حدیث ہے کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے۔ سب رسولوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر بھی نہیں کیا۔ موسیٰ سے کلام کیا اللہ نے جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ آگے 164، یہ سب پیغمبر خوشخبریاں دینے والے بن کر آئے۔ اللہ نے رسول بھیجے، کوئی حجت باقی نہ رہے۔ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ یا رب تو نے کوئی رسول نہیں بھیجا۔ ٹھیک ہے، گویا قرآن اللہ کا حکم ہے۔ 166 آئے، تم مانو یا نہ مانو، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ انبیاء کرام کے پیارے ناموں کا گلدستہ، اور ہمارے ایمان اور کفر سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ رسالت کا مقصد جنت کی خوشخبری اور جہنم سے ڈرانا ہے، جو کہ یہ 1,24,000 پیغمبر یا صاحب شریعت پیغمبر 300 جو پیغام سکھاتے تھے، ان کے لیے اعلیٰ، آپ سب کے لیے اعلیٰ پیغام یہ ہے کہ قرآن اللہ کا علم ہے اور اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ 167، کفر سے مراد خاص طور پر آپ کی رسالت کا انکار ہے کہ وہ انکار کر رہے تھے۔ ایک طرف وہ گمراہی میں دور نکل گئے تھے۔ گمراہی کی کتنی قسمیں ہیں؟ خود بھٹکنا، دوسروں کو بھٹکانا، تھوڑا بھٹکنا، پھر چلے جانا واپس، پھر دور نکل جانا، جو کسی کی نہ سنے وہ اس سے نکل گیا۔ ٹھیک ہے، کفر کے معنی تھے یہ۔ آگے رضا الہی پانے والوں کے رویے، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا، نیک اعمال پر خوشخبری سنائی، برے اعمال پر وعید سنائی، حق باتیں منسوب نہیں کرنی، ناحق باتیں منسوب نہیں کرنی، دین میں غلو نہیں کرنا، یعنی مکس اپ نہیں کرنا، اور ہیرا پھیریاں نہیں کرنی، رسول پر ایمان لانا ہے۔ ناحق باتیں کہ وہ کتاب میں ہے ہی نہیں اور وہ والی باتیں لے کے آئے۔ آگے اگر 170 آیات میں آتے ہیں تو اس میں انسانیت سے خطاب ہے۔ آ چکا تمہارے پاس رسول حق لے کر، سچا دین کامیابی کا ذریعہ ہے، جو اس کو پا لے گا وہ کامیاب ترین انسان بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، اے میرے بندو تمہارے اول آخر جن و انس آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں، جو سب سے زیادہ متقی ہے، اس سے بھی میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ اے میرے بندو
اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں تو اس سے میرے خزانے میں اتنی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر میں واقع ہوتی ہے اتنی سی کمی بھی نہیں ہوگی اور نہ اتنا بڑائی ہوگی. ٹھیک ہے، تو رب کی یہ شان بتائی جا رہی ہے کہ آپ عبادت کریں تو اس کے رتبے میں اضافہ نہیں ہوگا. اگر آپ عبادت نہ کریں، آپ نہ مانیں تو اللہ کی اس شان میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں پہ سوئی کا بتایا گیا کہ ایک سوئی ڈال دے سمندر میں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے کوئی سمندر ابل تھوڑی نہ جاتا ہے. یہ 171 آیات دین میں اعتدال ضروری ہے. دین کے مطابق جو چیزیں ہیں انہیں ان کی حد میں رکھو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھے میری حد سے آگے نہ لے جاؤ. جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو حد سے آگے بڑھا دیا تھا. سورۃ التوبہ 30 آیات کو دیکھیں. نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. المائدہ 175 کفر کیا جنہوں نے مسیح کو اللہ کا بیٹا بولا. کبھی کہا اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہا وہ اللہ ہی ہیں. مائدہ 116 آیت، جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو الہ بنا لو؟ یہ ساری باتیں دین میں غلو پیدا کرتی ہیں، دین میں زیادتی پیدا کرتی ہے، اور دین میں زیادتی مسیح اللہ کے بندے ہیں. کیا ہیں وہ؟ صرف اور صرف اللہ کے بندے ہیں. المائدہ 75 عیسیٰ ایک رسول ہے، اس سے آگے نہیں لے جا سکتے. اللہ سے آگے آپ کسی کو بھی نہیں لے جا سکتے. وہی رب ہے. الہ اشہد اللہ الہ، گواہی دے کہ صرف وہ ایک رب ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بھی نہیں مانا جس میں میرے اور آپ کے نبی نے یہ فرمایا کہ مجھے بھی اتنا آگے حد سے آگے نہ لے کے جاؤ، میری حد اللہ کے بعد ہے، مجھے وہیں پہ رکھو. اللہ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے. آمین.